بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 جون 2020 بروز بدھ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ریاض سے ملتان کے لیے مزید 2 پروازیں روانہ۔ سعودی عرب سے منگل کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی مزید 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے 280 پاکستانیوں کی واپسی ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ پیر کو ریاض، جدہ اور دمام سے 5 خصوصی پروازوں کے ذریعے 817 مسافر وطن واپس گئے۔ ریاض ایئرپورٹ سے منگل کو PIA کی پہلی پرواز 140 مسافروں کو لے کر ملتان کے لیے روانہ ہوئی، جبکہ دوسری پرواز سے بھی 140 مسافر ملتان گئے۔ پاکستانی سفارت خانے کے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی مسافروں کو الوداع کہنے کے لیے موجود تھے۔ واضح رہے کہ حکومت پاکستان نے کرونا وائرس کی وبا کے باعث سعودی عرب سے واپس آنے کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اب تک جدہ سے 11 پروازوں کے ذریعے 2200 جبکہ ریاض سے 14 پروازوں کے ذریعے 2494 پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں۔ دمام سے بھی خصوصی پروازیں چلائی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ ریاض میں پاکستانی سفارت خانہ اور جدہ میں پاکستانی قونصلیٹ PIA کے عملے کے تعاون سے سعودی عرب سے پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں سفری پابندیوں کے بعد پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے مئی سے خصوصی پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ ان کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب میں اس وقت ہزاروں پاکستانی وطن واپسی کے خواہش مند ہیں، جن میں سے بیشتر وزٹ یا بزنس ویزے پر آئے تھے یا ان کا خروج نہائی لگا تھا اور وہ سفری پابندیوں کے باعث واپس نہیں جا سکے تھے۔ سعودی کابینہ حالات معمول پر لانے کی کوششوں کا جائزہ۔ سعودی کابینہ نے لیبیا کے تمام برسر پیکار فریقوں سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ بحران کے حل کے لیے مصری کاوشوں کی تائید و حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق عید الفطر کے بعد کابینہ کا پہلا آن لائن ویڈیو اجلاس شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ سعودی کابینہ نے لیبیا میں جنگ بندی کرانے اور بحران کے سیاسی حل کے لیے عالمی مساعی کو سراہتے ہوئے لیبیا کے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ قومی مفاد کو سب سے اوپر رکھیں اور جنگ فوری طور پر بند کریں۔ کابینہ نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کے سائبان تلے فوری جامع سیاسی مذاکرات شروع کریں، ملک میں امن و استحکام کو یقینی بنائیں اور ملک کے اتحاد اور سالمیت کی حفاظت کریں اور بیرونی مداخلتوں سے ملک کو بچائیں۔ قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر ماجد القصبی نے اجلاس کو بتایا کہ کابینہ میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر نئے کرونا وائرس کی صورتحال پر منعقدہ رپورٹیں پیش کی گئی۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اطمینان دلایا کہ ان کی صحت اور سلامتی ریاست کی پہلی ترجیح ہے۔ سعودی کابینہ نے کرونا کی وبا سے نمٹنے، وبا کی بابت معاشرے میں آگاہی پیدا کرنے، نظام صحت کے تحفظ، لیبارٹریوں کی استعداد، ICU اور مصنوعی تنفس کے آلات کی تعداد بڑھانے کے لیے صحت اداروں کی زبردست سرپرستی پر شاہ سلمان اور ولی عہد کے اقدامات کی تعریف کی۔ کابینہ نے پورے ملک میں رفتہ رفتہ حالات معمول پر لانے کی کوششوں کا جائزہ لیا۔ کابینہ نے تاکید کی کہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے حفاظتی تدابیر اور احتیاطی اقدامات کی پابندی کریں اور سماجی فاصلے کا احترام کریں۔ اجلاس نے کابینہ نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ہمارا نظام صحت درپیش بحران سے مثالی شکل میں نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر القصبی نے بتایا کہ کابینہ نے OPEC+ کے مشترکہ اعلامیے کی پابندی کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ OPEC+ کے فیصلے کی بدولت عالمی تیل منڈی میں استحکام پیدا ہوگا۔ OPEC+ میں شامل تمام ممالک کو پیداوار میں کمی کے فیصلے کی پابندی کرنا ہوگی۔ سعودی کابینہ نے وبائیں پھیلنے کے خطرات کم کرنے، انسانی جانوں کی سلامتی کی خاطر ویکسین کے عالمی اتحاد کی کاوشوں کی تائید اور حمایت کا یقین دلایا اور واضح کیا کہ سعودی عرب نے جو اس حوالے سے G20 کے ہنگامی اجلاس میں $15 کروڑ دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ اس کی پابندی کرے گا۔ اجلاس میں یمن کے لیے امدادی کانفرنس کے نتائج پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا گیا کہ یمن کی مدد کے حوالے سے سعودی عرب کا موقف غیر متزلزل ہے۔ کابینہ نے عرب اردن سے متعلق اسرائیلی سکیموں کو مسترد کر دیا۔
کابینہ نے زور دے کر کہا کہ فلسطینی بھائیوں اور ان کی امنگوں سے متعلق مملکت کا موقف جو کل تھا وہ آج ہے اور آئندہ بھی وہی رہے گا۔ اسرائیل کا یک طرفہ طور پر عرب اردن کے علاقوں کو اپنی خود مختاری میں شامل کرنا اور کسی بھی بین الاقوامی قانون کے فیصلوں کو پامال کرنا قابل مذمت ہے۔ اسرائیل کی اس قسم کی سرگرمیوں کی وجہ سے خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے امن کی بحالی کے تمام امکانات سبوتاژ ہو رہے ہیں۔ اجلاس میں دہشت گرد تنظیم داعش کے خلاف عالمی اتحاد کو بھرپور تعاون کا پھر یقین دلاتے ہوئے کہا گیا کہ داعش اور اس کے متحد گروپوں کی بیخ کنی اور فنڈنگ پر پابندی کے حوالے سے سعودی عرب جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ کابینہ نے 15 فیصلے کیے، متعدد عہدیداروں کی تقرریوں اور ترقی کے فیصلے صادر کیے، جبکہ کئی معاہدوں کے اختیارات بھی تفویض کیے گئے۔ کنگ فہد پل بدھ سے نہیں کھولا جا رہا۔ سعودی عرب میں کنگ فہد پل کے اعلیٰ ادارے نے کہا کہ بدھ 10 جون کو پل نہیں کھولا جا رہا۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اطلاعات درست نہیں۔ اخبار 24 کے مطابق کنگ فہد پل کے اعلیٰ ادارے نے منگل کو ٹویٹر پر بیان میں مزید کہا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی یہ اطلاع کہ 10 جون سے کنگ فہد پل کھولا جا رہا غلط ہے۔ یہ بیان پل انتظامیہ سے غلط طور پر منسوب کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کنگ فہد سمندری پل سعودی عرب کو بحرین سے جوڑتا ہے اور یہ 25 کلومیٹر لمبا اور 23.2 میٹر چوڑا ہے۔ یہ سعودی شہر الخبر کے جنوب سے شروع ہوتا ہے اور بحرین کے دارالحکومت منامہ تک چلا جاتا ہے۔ اس کا باقاعدہ افتتاح 25 نومبر کو 1986 کو ہوا۔ کنگ فہد کے اعلیٰ ادارے نے جنوری 2019 کو اعلان کر کے بتایا تھا کہ اس سے 32 برس میں 382 ملین سے زیادہ افراد سفر کر چکے ہیں۔ یومیہ سفر کرنے والوں کا اوسط 74,000 ہے۔ یاد رہے کہ اس کے بالمقابل ایک اور پل قائم کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جدہ میں ماسک تیار کرنے کا غیر قانونی کارخانہ سیل۔ جدہ میونسپلٹی نے گھر کو حفاظتی ماسک کے کارخانے میں تبدیل کرنے پر کارروائی کی ہے۔ تارکین وطن نے جدہ کے القدرت محلے میں پرانے طرز کے گھر میں حفاظتی ماسک تیار کرنے والا کارخانہ قائم کر لیا تھا۔ جدہ میونسپلٹی کے متحد البلد بلدیہ کے اہلکار نے چھاپہ مار کر کارخانہ سر بمہر کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حفاظتی ماسک کے غیر قانونی کارخانے سے تارکین وطن بلدیہ کے اہلکاروں اور پولیس کو دے کر فرار ہو گئے۔ پولیس تلاش جاری رکھے ہوئے ہے۔ بلدیہ کے اہلکار نے گھریلو کارخانے سے سلائی کی 24 مشینیں برآمد کر کے ضبط کر لی۔ سیکرٹری میونسپلٹی برائے بلدیات انجینئر محمد الزہرانی نے بتایا کہ خلاف قانون حفاظتی ماسک کا کارخانہ چلانے والے تارکین کو گرفتار کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ الزہرانی نے بتایا کہ جدہ میونسپلٹی نئے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ضروری حفاظتی تدابیر اور وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقررہ قواعد و ضوابط کی پابندی کرانے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ میونسپلٹی مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کی صحت سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ اس سلسلے میں کسی کے ساتھ بھی کوئی رواداری نہیں برتی جائے گی۔ شہر میں تمام غیر قانونی سرگرمیوں کا خاتمہ کرانے کے لیے زبردست مہم چلائی جا رہی ہے۔ خصوصی پروازوں سے 50,000 کے قریب سعودیوں کی واپسی۔ سعودی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کرونا وبا کے پھیلنے کے بعد سے اب تک 51 ممالک سے 47,500 سعودی شہریوں کو خصوصی پروازوں کے ذریعے وطن پہنچایا جا چکا ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے یومیہ بنیاد پر منعقدہ پریس کانفرنس میں موجود وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کرونا کی وبا پھیلنے کے بعد بین الاقوامی فضائی سفر پر پابندیاں عائد کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے شہریوں کو مملکت میں لانے کے لیے خصوصی شاہی فرمان جاری ہوا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ اب تک 250 خصوصی پروازوں کے ذریعے 51 ممالک سے 47,500 ہم وطنوں کو واپس لایا جا چکا ہے۔ اب بھی 19,000 شہری اپنی باری کے منتظر ہیں جو مختلف ممالک میں مقیم ہیں۔ ایک سوال پر ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ یومیہ 4 سے 5 پروازیں مملکت پہنچ رہی ہیں، جن میں سماجی فاصلے کے اصول کو مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ اس حساب سے 60% سیٹس مسافروں کے لیے مخصوص ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک 85,107 شہریوں نے واپس آنے کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے بعد بین الاقوامی
سفر پر پابندیاں عائد کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے مختلف ممالک میں مقیم سعودیوں کو واپس لانے کے لیے ایوان شاہی سے خصوصی احکامات جاری ہونے پر السعودیہ ایئر کی خصوصی پروازوں کے ذریعے سعودیوں کو لانے کا بندوبست کیا گیا۔ کرونا ٹیسٹ رپورٹ میں جیل سازی کرنے والے گرفتار۔ سعودی عرب میں نجران ریجن میں پولیس نے کرونا وائرس کی ٹیسٹ رپورٹ میں جیل سازی کروانے والے 2 یمنیوں اور جیل سازی کے مرتکب سعودی کو گرفتار کر لیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق نجران ریجن کے پولیس ترجمان میجر عبداللہ الاشوی نے بتایا کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ ریجن میں 2 یمنی جن کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو تھا، انہوں نے رشوت دے کر اپنا ٹیسٹ نیگیٹو کروا لیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے تحقیقات کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے تحقیقات کے دوران اس بات کا انکشاف ہوا کہ انہوں نے ایک سعودی کے ساتھ مل کر نیگیٹو کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ تیار کرائی، جس کے عوض انہیں رشوت بھی دی گئی۔ پولیس نے تحقیقات کی روشنی میں جعلی رپورٹ بنانے میں معاونت کرنے والے سعودی کو بھی حراست میں لے لیا اور اس سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ریجنل پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ دونوں یمنیوں اور جعلی رپورٹ بنانے میں ملوث سعودی کے خلاف جیل سازی کا کیس دائر کر دیا گیا ہے۔ ملزمان کو پراسیکیوشن کے ادارے کے حوالے کیا جائے گا، جہاں سے ان کے خلاف مقدمہ دائر کر کے چلان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اندرون ملک پروازوں کے لیے 5 اسٹیشنوں کا اضافہ۔ محکمہ شہری ہوابازی نے اندرون ملک پروازوں کے لیے مزید 5 اسٹیشنوں کو شامل کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا کہ اندرون ملک جن اسٹیشنوں کو شامل کیا گیا ہے ان میں شرورہ، بیشہ، طائف، یمبو اور کیسوما شامل ہیں۔ محکمے نے بتایا کہ اندرون ملک پروازوں کی اجازت ملنے کے بعد مرحلہ وار اسٹیشنوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ مسافر اور عملے کی سلامتی کے لیے تمام ہوائی اڈوں اور طیاروں میں حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ وزارت صحت کے تعاون سے تمام ہوائی کمپنیوں کو طے شدہ ضوابط پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ فضائی سفر انتہائی محفوظ ہو۔ سعودی قبائلی سربراہ کا یمنی قاتل گرفتار۔ سعودی عرب کے اسیر ریجن میں معمر سعودی کے یمنی قاتل کو واردات کے بعد ریکارڈ وقت میں گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق اسیر پولیس کے ترجمان زید الدواش نے بتایا کہ ایک یمنی جو عمر کے 3 اشرے میں ہے، الحرجہ کمشنری میں بزرگ سعودی کو عیارانہ طریقے سے قتل کر کے فرار ہو گیا۔ الدواش نے مزید بتایا کہ یمنی کو حراست میں لے کر اس کے خلاف FIR درج کر کے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ الامارات الیوم کے مطابق الدواش نے مقتول سعودی شہری کا نام نہیں بتایا، تاہم سعودی شہریوں نے سوشل میڈیا پر ان کا نام شیخ مظفر بن ناصر بن وکیان بتایا ہے۔ یہ قبیلے کے بڑے شیخ تھے۔ قحطان جزیرہ نما عرب کے بڑے قبائل میں سے ایک ہے۔ قبائل شریف قحطان فورم کا کہنا ہے کہ اسیر کی الحربہ کمشنری میں قبیلہ قحطان کی اہم شخصیت شیخ مظفر بن ناصر کو قتل کر دیا گیا تھا۔ فورم نے ٹویٹر پر اطلاع دی کہ شیخ مظفر کی تدفین اہم حفاظتی انتظامات کے تحت کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر شیخ مظفر کے قتل کی خبر جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقامی ذرائع کا کہنا تھا کہ شیخ مظفر کا قاتل ان باورچی ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔